نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله فالق الحب والنوى بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو. دانا جیسے گندم کا، اناج وغیرہ، اور نوا جیسے آم، کھجور کی گٹلی. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. حیرت انگیز بات، مردہ چیز سے زندہ نکال لیتا ہے. ومخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے میت کو، مردہ کو زندہ سے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ایک انوکھی تخلیق ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں. انسان بھی کچھ چیزیں بناتا ہے، لیکن انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ہر جز کو الگ الگ بناتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کو بناتا ہے تو اسی جز میں سے کل نکال لیتا ہے. مثلا پنکھا کسی بیج سے نہیں بنا، بلکہ کس طرح الگ الگ ہر چیز اسپیئر پارٹس بنے، پھر ان سب کو مختلف چیزوں کے ساتھ، پیچ وغیرہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اس کے برعکس اگر آپ کسی درخت کو دیکھیں تو اس میں یہ کام نہیں ہوا کہ ٹہنیاں الگ بنی ہو، پتے الگ بنے ہوں، پھر اس کے ساتھ چپکا دیے گئے ہوں کسی گم وغیرہ کے ساتھ، یا سیدھے گئے ہوں. نہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے اللہ کی تخلیق میں اور بندوں کی تخلیق میں. یہی چیز خالق کو مخلوق سے الگ کرتی ہے. اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے. اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو واقعی وہ پھٹتا ہے، پھٹ کر اس کا کچھ حصہ زمین سے باہر آ جاتا ہے اور کچھ حصہ زمین کے اندر رہ جاتا ہے. باہر آنے والا تنا اور شاخیں اور پتے بن جاتا ہے، اندر جانے والا جڑیں بنتا ہے. ایکولی دونوں طرف چیز جا رہی ہوتی ہے. کون بتاتا ہے اس کو کہ کیا باہر جائے اور کیا اندر رہے؟ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں، ہم نہیں ڈیزائن بناتے. وہ ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ اس دانے کا کتنا حصہ نیچے جائے گا اور کتنا باہر جائے گا. اندر والے کی خصوصیات کچھ اور ہیں، باہر والے کی کچھ اور ہیں. بعض پودے زمین کے اندر پھل لاتے ہیں اور بعض باہر پھل لاتے ہیں. بعض کے باہر کے حصے کھائے جاتے ہیں اور بعض کی جڑیں کھائی جاتی ہیں. یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت. اور دوسری چیز، زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے. زمین مری پڑی تھی، اس سے زندہ پودے نکل آئے، اور اسی طرح مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہے. یعنی انسان زندہ تھا اور اس سے مردہ چیز، یعنی مردہ بچہ کا مثلاً پیدا ہونا. اسی طرح مسلمان کے گھر میں کافر کا وجود، یا زندہ کو مردہ سے یعنی کفر سے اسلام کی طرف آنا. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. فانا تؤفکون، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو. فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے کیا کیا؟ رات کو باعث سکون بنایا. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، یعنی اللہ تعالی کا. فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا. صبح روشنی کی لہر اٹھتی ہے جیسے کوئی چیز پھٹ کے باہر نکل رہی ہو، اور پھر وہ روشنی دوبارہ اندھیرے میں ڈوب جاتی، واپس لوٹ جاتی. جعل اللیل سکنا، اور یہی اندھیرا باعث سکون ہوتا ہے. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند بھی نکل آتے ہیں اپنے اپنے وقت پر، اور دونوں ہی کیا ہے؟ حساب کا ذریعہ ہے. شمسی کیلنڈر بھی اور قمری بھی. اسلامی مہینے قمری کیلنڈر سے ہوتے ہیں اور شمسی سے دوسرا کیلنڈر.
ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا کہ لاکھوں کروڑوں سال سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنی مقرر تاریخوں پر آتا ہے، مقرر جگہ سے گزرتا ہے، مخصوص روشنی دیتا ہے، مخصوص سائز کا ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا. لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ہدایت پاؤ، بہا، ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. ستاروں کو لوگوں نے پوجنے کی چیز بنا لیا، حالانکہ اللہ نے ان کو اپنی ذات کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا. مثلا ناسا کے جو ہبل نامی خلائی ٹیلیسکوپ ہے، اس نے یہ تصویر NGC 6751 نیبیولا کی لی ہے. کہتے ہیں کہ یہ نیبیولا گیس کا ایک بادل ہے جو ہزاروں سال پہلے اس گرم ستارے سے نکلا جو اس کے درمیان ہے، بالکل سینٹر میں. ایسے ستارے اور ان کی خوبصورت رنگین روشنیاں جیسے کوئی فائر ورک ہو رہا ہو، زمین اور سمندر والوں کو خالق کے حقیقی کی معرفت دیتی ہیں، یعنی باقاعدہ آسمان پہ نظر آتی ہیں، اور اس دنیا کے سفر کے راستے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کی معرفت بھی دیتی ہیں کہ اتنی دور آسمان میں کوئی انسان فائر ورک نہیں کر رہا، یہ کوئی اور ہستی ہے. تو لتہتدوا بہا، جہاں دنیا میں راستہ بتاتے ہیں یہ ستارے، وہاں رب کی طرف بھی لے جانے کا سبب بنتے ہیں اگر انسان آنکھیں کھول کر ان کو دیکھے. لیکن ہم نے عموماً کیا کیا؟ ان ستاروں سے قسمتوں کے حال معلوم کرنے شروع کر دیے، حالانکہ ایسا علم نجوم سحر کا ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد. جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا، سیکھا، تو اس نے جادو کی ایک قسم سیکھی. اور جادو سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ کفر ہے. زاد ما زاد، بڑھا لے جتنا بڑھاتا ہے، اگر زیادہ سیکھا تو زیادہ گناہ. تو علم نجوم قسمتوں اور تقدیر کا حال معلوم کرنے کا علم نہیں، بلکہ دراصل کیا ہے؟ رب کی معرفت کا ذریعہ، اور خشکی اور سمندر کے راستوں میں منزل کا پتہ بتانے والے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے کھول کھول کے نشانیاں رکھ دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یعنی جو لوگ ان ستاروں کا علم رکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے مزید اپنے رب کی معرفت پاتے ہیں. یہ نشانیاں علم کے ساتھ اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو نفس واحدہ سے، ایک جان سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو رہنے کی جگہ دی اور سپرد کیے جانے کی. رہنے کی جگہ سے مراد دنیا ہے، اور سونپے جانے سے مراد کون سی جگہ ہے؟ قبر. ایک اور معنی بھی کیا گیا، مستقر کا مطلب بچے کی تخلیق کی جگہ یعنی رحم مادر، مدرز ووم، اور مستودع صلب پدر یعنی باپ کی پشت، جہاں وہ ایک خزانے کی شکل میں تھا اور پھر وہ ایک خاص مقرر جگہ پر لایا گیا انسان بننے کے لیے. تو سمپل معنی کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کے لیے گھر اور قبر میں ٹھکانا، یا پھر رحم مادر اور صلب پدر. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے کھول کے بیان کی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات سمجھتے ہوں. سمجھدار لوگ ان نشانیوں، ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز کی نباتات اگا دی، یعنی پانی سے سب کچھ اگاتا ہے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اسی پانی کے ذریعے ہم نے سبزہ نکالا. نخرج منه، اس سبزے سے ہم نکالتے ہیں حبًا، دانے، متراکبہ، ایک پر ایک چڑھے ہوئے. کبھی چھلی دیکھی، سٹا دیکھا ہے، بھٹا دیکھا ہے. گندم کسی کے گھر میں ہے، ڈرائی ڈیکوریشن میں بہت یوز ہوتی ہے. کس طرح ایک پہ ایک دانہ چڑھا ہوا. انار دیکھیں، بہترین مثال، کس طرح جڑے ہوئے ایک کے ساتھ ایک. اور کوئی نہیں، کینوں کو بھی کھول کے آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سیکس پیک کیے ہوئے ہیں، ایک ایک ڈراپ پیک کر کے دیا گیا آپ کو. حبًا متراکبہ، ایک پہ ایک چڑھا ہوا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سمٹے ہوئے.
اب دیکھیں نا، کبھی قریب سے دیکھیں تو ایک کے اندر سے ایک نکل رہا ہے، ایک کے اوپر سے ایک پھوٹ رہا ہے. تراکب متراکب رکبہ سے رکبہ ہوتا ہے سواری کرنا، کہ ایک پہ ایک سوار ہے، یعنی ایک کے کندھے پہ ایک چڑھا ہوا ہے، ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا ہے. وَمِنَ النَّخْلِ اور کھجور میں سے، مِن طَلْعِهَا اس کے خوشے میں سے، یعنی کھجور کا خوشہ، قنوان اس میں گچھے ہیں، دانیتن جھکے ہوئے، لٹکے ہوئے. قنوان قنون کی جمع ہے، کھجور کا خوشہ. اور طلع کہتے ہیں وہ گچھا جو ابتدائی شکل میں نکلتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں کھجوریں لگتی. بہت خوبصورت شاخ ہوتی ہے جس وقت کھجور کا وہ نکلتا ہے خوشہ، اور اس کے اندر پھر کھجوریں آتی، اور پھر جو کھجوریں آتی ہیں وہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے وہ سیدھا ہوتا ہے، پھر وہ بوجھ سے جھکنا شروع ہو جاتا ہے. قنوان دانیہ، لٹکتے خوشے. کیا خوبصورت سین پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کو دیکھیں. وجنات اور باغات، من عناب انگوروں کے، عنب کی جمع انگوروں کے باغ. والزیتون اور زیتون کے درخت دیکھو، زیتون کا پھل دیکھو. والرمان اور انار. رمان انار جو ہے، آپ دیکھیں کہ آم کا ذکر کوئی نہیں قرآن میں، لیکن انار کا ذکر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اینٹی ایجنگ فیکٹر ہے. جی، انار کھانے والے لوگ بوڑھے کم ہوتے ہیں. والرمان مشتبہن ملتے جلتے، یعنی ایک دوسرے سے ریزمبل کرتے ہیں. وغیر متشابہ اور نہ ملتے جلتے. اب دیکھیں کہ زیتون اور انگور کے سائز ملتے جلتے ہوتے ہیں بعض اوقات. کلر میں بھی آپ نے کبھی براؤن زیتون کھایا ہے، وہ جو ڈارک پرپل کلر کا ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ رکھا ہو دور تو یوں لگتا ہے جیسے انگور پڑے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہے کہ کچا سبز انگور بھی اور کچے سبز زیتون بھی، یا پکے بھی ایون، وہ بھی ملتے جلتے ہیں. اب دیکھیں کہ بظاہر ملتے جلتے ہیں شکل میں، سائز میں، لیکن ٹیسٹ میں، ذائقے میں، تاثیر میں بالکل مختلف چیز. اور اسی طرح انار بھی مشتبہن وغیر متشابہ، بعض اوقات ملتے ہیں، بعض اوقات نہیں متشابہ ہوتے. اچھا، متشابہ ایک ہوتا ہے نا شبہ پڑ جانا، یہ اس معنی میں بھی آتا ہے. مثلا آپ ایک چیز چن کے پھر رکھ جائیں، اسی کے اندر دوبارہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ان کی شکلیں بہت ملتی جلتی بھی ہوتی. اگر آپ اوپر سے زیتون کے ڈھیر میں ایک زیتون کا دانہ پھینکے اور پھر سوچیں کہ کون سا پھینکا تھا، آپ پہچان نہیں سکتے، اتنے ریزمبل کرتے ہیں ایک دوسرے سے، الا یہ کہ ڈفرنٹ کلر ہو. فرمایا انظروا دیکھو، انظروا الی ثمرہ دیکھو اس کا پھل، دیکھو اذا اثمر جب وہ پھل لائیں. ان درختوں کے جب پھل آتے ہیں اس وقت دیکھا کرو. ہمارے تو گھر کے سین میں لگے ہوں تو ہم نہ دیکھیں، ٹائم ہی نہیں ہے، بہت مصروفیت. ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی محبت دیتے ہیں، اللہ کی پہچان دیتے ہیں، اس کی قدرت کا پتہ بتاتے ہیں. صحیح معنوں میں اللہ پہ پیار آتا ہے. ایسی خوبصورت ان یوزول چیزیں، کیونکہ یہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہوتے ہیں نا، تو فوراً ان کی شکل بدل جاتی. اسی لیے فرمایا جب پھل آتا ہے اس وقت دیکھا کرو. وَيَنْعِهِ اور پھر کب دیکھا کرو؟ جب پک جاتا ہے، اس کا پکنا دیکھو کہ کیا تھا کیا ہو گیا. اور یقیناً پکے ہوئے پھلوں کو باغ میں دیکھنا ہمیشہ ایک خوشگوار منظر دیتا. کسی بھی ایسے باغ میں جانا ایک پرلطف کام ہوتا ہے جہاں پھل پکا ہوا لٹک رہا ہو. انسان کی للچائی ہوئی نظریں دوسروں کے آم کے درختوں پر پڑتی رہتی ہیں. جب کسی درخت کا پھل پک جاتا ہے تو سب اسے کھاتے ہیں، مگر کوئی درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، مگر انسان اپنے اعمال کا پھل اور بدلہ خود کھائے گا. فرق ہے نا ہم میں اور پودوں میں. پودے صرف ہم کو دیتے ہیں، بےچارے دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جو کچھ کریں گے وہ ہم ہی کو ملے گا. اگر نہ ملے تو انسان بہت شکوہ کرتا ہے. کوئی پودا کبھی شکوہ نہیں کرتا بھی سارے خود ہی کھا گئے، مجھے بھی تو کچھ دو. کبھی مانگا اس نے آپ سے؟ کبھی نہیں. کتنی عبرت ہے نا اس میں کہ پودوں کی طرح دینے والے بنو، لینے کے شوق میں نہ رہو ہمیشہ. پھر آپ دیکھیں کہ وہ پھل زیادہ ذائقے دار ہوتے ہیں. یہ چونکہ کہا نا دیکھو اس کا پکنا، تو اس سے سبق سیکھو. یعنی مراد یہ ہے صرف دیکھ کے چلے نہ جاؤ، بلکہ دیکھو کہ اس میں جب پک جاتا ہے پھل تو اس کی کیا کیا شان ہوتی. کون سا پھل زیادہ پکتا ہے؟ جس پہ دھوپ زیادہ آتی، اور جو چھاؤں میں رہتے ہیں کم پکتے ہیں. بالکل اسی طرح وہ انسان زیادہ میچور ہوتا ہے جس میں زمانے کی دھوپ زیادہ پڑتی، وقت کی تلخیاں زیادہ ہوتی. اگر انسان
جہالت کے اندھیروں میں رہے، جیسے ایک پھل اندھیرے میں رہے تو پک نہیں سکتا، میٹھا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جس انسان کے پاس علم نہیں، علم کی روشنی نہیں پڑی جس کے اوپر، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ پک نہیں سکتا، وہ میٹھا نہیں ہو سکتا۔ پھر بیج سے درخت اور پھر پھل پیدا ہوتا ہے، اور پھل پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی آخر میں پھر بیج رہ جاتا ہے، سارا کھا لیا جاتا ہے، بیج چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، پھر مٹی ہو جاتا ہے اور پھر اٹھایا جائے گا۔ پھلوں کی خوشبو بتا دیتی ہے، رنگ بتا دیتا ہے کہ پھل میٹھا ہے کہ پھیکا ہے۔ اسی طرح انسان کے اعمال میں جب اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، نیک نیتی ہوتی، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی ایسی ہی خوشبو ہوتی، خیر ہوتا ہے، جس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر دوسرے اس کا قرب چاہتے ہیں۔ جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے وہ کڑوے پھل کی طرح ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی کھانا نہیں چاہتا۔ اچھا، اسی طرح پھل جب پک جاتا ہے نا، جھک جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے نا، جھک جاتا ہے۔ اسی طرح علم جب پک جاتا ہے، علم جب پختہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر عاجزی آنے لگتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب نیا نیا علم آتا تو انسان کے اندر تھوڑا تکبر بھی آنے لگتا ہے، دوسروں کو گناہگار سمجھنے کا خیال آنے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان صحیح معنوں میں پک جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ ان فی ذالکم، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، ماننے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو ماننے کی بجائے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا تھا، کیا کرنا شروع کر دیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ ہمیشہ پراسرار چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تجسس رکھتا ہے، اور جب کسی چیز میں پراسراریت دیکھتا ہے اس کو خدا کا شریک کر لیتا ہے، اس سے مدد چاہنے لگتا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے ہر زمانے میں فرشتوں کو، ستاروں کو، جنات کو معبود بنانے کی کوشش کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے لا تعبدوا الشیطان، سورۃ یاسین میں آتا ہے انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، فرمایا کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک قرار دیا۔ وخلقہم، حالانکہ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا تھا، جنوں کو بھی۔ وخرقوا لہ بنین وبنات، اور انہوں نے تراش لیے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، انجانے میں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، اما یصفون، اس سے جو لوگ وصف بیان کرتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفت ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالی کے لیے لفظ اللہ سبحانہ و تعالی بولنا چاہیے، جیسے اس آیت میں آئے سبحانہ و تعالی۔ لیکن اگر یہ سب نہ بھی کہہ سکے تو اللہ تعالی کہہ دیں۔ اللہ میاں کہنا، اللہ کو میاں بولنا عجیب سا لگتا ہے، مگر عموماً ہم سن سن کے اتنے عادی ہو گئے کہ بے دھڑک بے خیالی میں زبان سے یہی نکلتا ہے۔ مگر کوئی بات نہیں، کوشش تو کرنی چاہیے کہ ایک ایسے لفظ کی بجائے ایک اچھا لفظ استعمال کریں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، یہ جن خدا کے شریک نہیں، وہ پاک ہے اس سے، اور بہت بلند ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بہت بالا، وہ اتنا بلند ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جن اس کا شریک بن سکے یا اس تک رسائی حاصل کر سکے۔ یہ سب جنات تو دراصل کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ انا یکون لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں تھی، تو بیوی کے بغیر بیٹا کیسے ہو گیا؟ تمہارے تو بیوی کے بغیر بیٹے نہیں ہوتے، تو اللہ کا کیسے ہو گیا؟ یعنی ایک عقل کو لگتی بات ہے نا، دنیا میں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ سے تم نے یہ چیز کیسے منسوب کر لی؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اسے بیٹے کی کیا ضرورت، اس نے تو ہر چیز کو بنایا ہے۔
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ رب تمہارا. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، ہر کام جانتا ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. یعنی اللہ تعالی ایسی ہستی ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. اتنی بڑی ہستی کہ کوئی آنکھ اس پہ ٹک نہیں سکتی، اس کو پا ہی نہیں سکتی. اب دیکھیں نا، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز کا آپ کی آنکھوں کی رینج میں ہونا ضروری. وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ تمہاری رینج میں ہی نہیں. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. قرآن پاک میں آتا نا، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. لیکن ہمارے بارے میں وہ خوب جانتا ہے، ہم سے پوری طرح باخبر ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ باریک بین بھی ہے، باخبر بھی ہے. یہ جو آیت ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لا تدرکہ الابصار، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی آنکھ اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا؟ اس دن انسان کی قوتیں بھی بہت بڑھ جائیں گی. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں والوں کو دیکھ لیں گے، جو آج ممکن نہیں ہوتا. قیامت کا دن بھی بڑا، وہاں کی سزا بھی بڑی، وہاں کی جزا بھی بڑی، وہاں انسان کے سینسز بھی یہاں سے کئی گنا زیادہ، یعنی پاور جو ہے انسان کے سینسز کی وہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. نہ صرف یہ کہ سائز بڑا ہوگا، جسمانی سائز، بلکہ اس کے علاوہ اور کیا بڑا ہوگا؟ نگاہوں کی طاقت، اس کی رینج بھی، سب کچھ. اسی آیت کی بنا پر وہ آتا ہے نا ایک حدیث میں، جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے دراصل جھوٹ گڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا. یعنی معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا. تو اس تجلی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ کی تھی، اس کے سامنے نگاہیں نہیں ٹھہر سکی تھی. کہاں یہ کہ اللہ کی ذات کو دیکھا جا سکے؟ ہاں، اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے ایک کوالیفیکیشن چاہیے، ایک قابلیت چاہیے، ایبلٹی چاہیے، اور وہ ایبلٹی دنیا میں نہیں مل سکتی. قیامت کے دن پچھلے اگلے سب نیک اعمال جب ملا کے اس شخص کو اچھا انسان ڈکلیئر کیا جائے گا تو وہ رب کو دیکھ سکے گا. ظاہر ہے کسی بھی قیمتی چیز کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے کوئی نہ کوئی، مثلا جب کوئی خاص چیز ڈسپلے کی جاتی ہے، جیسے کوئی میوزیم دیکھتے ہیں آپ، تو اس کے لیے کیا لینا پڑتا ہے آپ کو؟ ٹکٹ. کیوں؟ کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کی چیزیں دیکھیں پرانی؟ کیوں ٹکٹ دیتے ہیں؟ قیمتی چیز ہے نا، ان یوزول ہے. لیکن عورت نے اپنے آپ کو کتنا سستا کر دیا ہے. جو چاہے دیکھے ہم کو، ہم کھلے عام بازار میں چلتے جائیں باریک کپڑے پہن کے، اور مردوں کی تیز نگاہیں دیکھتی چلی جائیں. اللہ کی ذات بہت قیمتی ذات ہے، وہ معمولی چیز نہیں کہ ہر کوئی اس کو دیکھ لے. اللہ نے اپنی یہی چیز عورت کے لیے بھی پسند کی کہ وہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے، وہ بھی بہت قیمتی چیز ہے، وہ بھی کوئی سستا سودا نہیں کہ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، اپنی خواہشات پوری کر لے، اپنی نظروں کو تسکین دے لے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی دلیلیں، ظاہر نصیحتیں تمہارے رب کی طرف سے. تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے دلائل. بصیرت کی جمع ہے بصائر. بصیرت کا معنی ہے عقل، سمجھ، عبرت، دلیل، حجت، روح، یہ سب معنی ہیں. جسم کے لیے بصر ہوتی ہے اور روح کو دیکھنے کے لیے بصیرت ہوتی ہے، دل کی روشنی مراد ہے. اور یہاں مراد کیا ہے کہ قرآن کے وہ دلائل جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی دلیلیں آ چکی ہیں. یعنی وہ دلائل آ چکے ہیں جن کے ذریعے ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے.
اچھا انگریزی کا بھی ایک محاورہ ہے نا، آئیز آر دا ونڈوز آف دا سول. دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کہاں سے نظر آتا ہے؟ نفرتیں، محبتیں، چاہتیں، سب نگاہوں سے. تو اسی طرح نگاہ ہی ایسی چیز ہے کہ جو اندر کے معنی دیکھتی. فمن ابصر، تو جو دیکھ لے ان نگاہوں کو، دل کی نگاہوں کو استعمال کر کے، فلنفسہ، تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے اس کا دیکھنا، اسی کو فائدہ مند ہوگا. ومن عمی، اور جو اندھا بنے، فعلیہا، تو اسی کی ذمہ داری، یعنی جو اللہ کے احکامات کو سمجھ لے اس کا اپنا فائدہ، اور جو نہ سمجھے اس کا اپنا نقصان. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کچھ نگران نہیں ہوں، میرا کام تو صرف پہنچانا ہے، نگرانی تو اللہ کر رہا ہے. کون مانتا اور کون نہیں مانتا، کون احکام جان کر بھی نظر انداز کرتا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات، یعنی بار بار سمجھاتے ہیں ایک بات. وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں درستہ کہ تم پڑھ کر آئے ہو. ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. بار بار اللہ تعالیٰ آیات کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو محض حجت بازی کرتے ہیں اور کچھ حقیقت کو سمجھ کر مان جاتے ہیں. اگر ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری دفعہ سمجھ جاتے ہیں. اتبع، آپ پیروی کیجئے. اتبع، پیروی کیجئے. کس چیز کی پیروی؟ ما اوحی الیک من ربک، جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. کیا وحی کیا گیا؟ قرآن. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے. جو لوگ دعوت حق کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے انکار کو برحق ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں. ایسے موقع پر دعوت دینے والے کے دل میں خیال آتا ہے کہ دعوت کے انداز میں تبدیلی کر دی جائے، کسی اور طرح بات بتائی جائے جو مدعو کے لیے قابل قبول ہو. لیکن ایسے موقع پہ کیا فرمایا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اسی چیز کی پیروی کریں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے. لوگوں کی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے دین کے پیغام کو مت بدلیں. دین کی بات بتانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں. یہ نہیں کہ ہمارے عقیدت مندوں کے حلقے میں اضافہ ہو جائے، ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض برتیے. عارض سے مراد کیا ہے؟ منہ موڑ لیجئے. کب؟ جب وہ حجت بازی کریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی ان کو حق کی طرف پھیر دیتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، نگران نہیں بنایا. اگر آپ زبردستی لوگوں کو ایمان کی طرف لا سکتے ہوتے تو کوئی شخص بھی کافر نہ رہتا. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر نگران بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.